لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تو اب آئیے آج کے نشست کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں. یہ حج تربیت نشست ہے حج بیت اللہ کے تعلق سے، اور 12 نکات 12 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جن پر ایک ایک کر کے تفصیل سے ہم نے بعد میں بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. پہلی بات ہم سمجھیں گے آداب و فضیلت حج کے کچھ آداب ایک آیت کی روشنی میں اور ایک فضیلت کا بیان ایک حدیث مبارک کی روشنی میں. نمبر 2، کچھ عمومی ہدایات ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گی. چیزیں زیادہ ہیں، یہ پوائنٹ زیادہ ہیں، لیکن ویڈیو بعد میں آپ کو دستیاب ہو جائے گی، اور یہ جو پاور پوائنٹ کی سلائڈ ہے اس کو ہم پاور پوائنٹ میں اور پی ڈی ایف میں ہماری ویب سائٹ پر ہم اپلوڈ بھی کر دیں گے انشاءاللہ. اور یہ ویڈیو بھی امید ہے چند دنوں میں آپ کو دستیاب ہو جائے گی، اور کوشش کریں گے اس کی پلے لسٹ بھی بن جائے تاکہ الگ الگ پورشنز میں 5-5 10-10 منٹ کے بھی آپ کو سیکشنز مل جائیں گے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہماری ویب سائٹ ہے quranacademy.com، وہاں سے دستیاب ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. رابطہ رکھیے گا، اور جو لوگ ویڈیو دیکھیں گے وہ بھی قرآن اکیڈمی کی ویب سائٹ کو جو ہے وہ وزٹ کیجئے گا، تو انشاءاللہ یہ پریزنٹیشن بھی وہاں پر دستیاب ہو جائے گی. تو 12 میں سے دوسری بات ہوگی کچھ عمومی ہدایات ہیں. نمبر 3، ساز و سامان. اب یہ کچھ باتیں زیادہ لگیں گی آپ کو، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے یہ وہ حجاج بھی استعمال کریں گے جو گورنمنٹ کی اسکیم میں جا رہے ہیں، یہ وہ بھی استعمال کریں گے جو پرائیویٹ اسکیم میں جا رہے ہیں، یہ وہ بھی استعمال کریں گے جو بہت دور دراز کے علاقوں سے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں اور جا رہے ہیں. تو سب کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں اس میں آئیں گی. کچھ باتیں ہو سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں سے متعلق نہ ہوں، میں اشارہ کر دوں گا، لیکن سب کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو کمپائل کر لیں. چوتھا نقطہ ہوگا انشاءاللہ وہ عمرے کا طریقہ. اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ عمرہ بعد میں بھی لوگ مستقل ادا کریں گے. اگر حج سے پہلے وقت ملے گا، حج کے بعد ملے گا، تو عمرے کے طریقے پر بھی کلام ہوگا انشاءاللہ. نمبر 5، مکہ مکرمہ میں قیام. تو اس قیام کے دوران میں اعمال کیا ہوں گے، مختصر بات ہوگی. نمبر 6، مدینہ طیبہ میں قیام، مدینہ شریف کی حاضری ہوگی تو وہاں پر کیا اعمال ہیں اس پر کلام ہوگا انشاءاللہ. نمبر 7، حج کا طریقہ. اور عمرے کا طریقہ سمجھ لیں گے تو حج کا آدھا طریقہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ حج میں بھی عمرے والے اعمال شامل ہوں گے. اچھا، ایک بات ابھی میں چاہتا ہوں کہ ذہن میں آ جائے اور بعد میں بھی آ جائے گی. بعض لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے اور بڑا مشکل ہے اور بہت مشکل ہے. میں 3 دفعہ کہتا ہوں بہت آسان ہے، بہت آسان ہے اور بہت آسان ہے. کچھ چیزیں انتظامی ہیں، کچھ چیزیں حالات کا معاملہ ہوگا. بھائی گرمی شدید ہے تو چھتری استعمال کرنا پڑے گی، پانی ساتھ رکھنا پڑے گا. اس کا تعلق کوئی فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی سے نہیں ہے. کچھ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہوتے، حکومت پاکستان کی ہدایات ہوں گی، سعودی گورنمنٹ کی ہدایات ہوں گی. جو حجاج جائیں گے گورنمنٹ سے تو گورنمنٹ کے معاملات ہوں گے، ان کی ہدایات ان کی گروپ لیڈر دیں گے. جو پرائیویٹ گروپ سے جائیں گے پرائیویٹ گروپ والے دیں گے. بھئی سامان کا معاملہ، ایئرپورٹ کا معاملہ، بورڈنگ پاس کا معاملہ، وزن کا معاملہ، یہ سب چیزیں تو ویسے ہی ہے نا. یعنی عام طور پر بھی انتظامی معاملات تو ہوتے ہیں. جو حج کے اعمال ہیں نا، میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ وہ آپ گنتی کر سکتے ہیں انگلیوں پر. ہم بتائیں گے، عرض کریں گے 4 اعمال عمرے میں ہیں ٹوٹل، اور 7 اعمال حج میں ہیں، اور تھوڑی تھوڑی سی وضاحت ہے. ہم یہ 3-4 گھنٹے کی نشست کر رہے ہیں تاکہ تفصیل سے باتیں سامنے آئیں، ورنہ عمرے اور حج کے جو اعمال ہیں نا وہ 15 منٹ میں بھی بیان ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم بالکل سیدھے سیدھے چلیں، زیادہ پریشان نہ ہوں، ٹینشن نہ لیں، تو بہت آسانی سے ہو جائے گا. ہاں، کوئی مشکل مسئلہ کسی کو پیش آئے گا تو وہ علماء سے پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس میں ذہن کلیئر رکھیں کہ بہت سارے انتظامی معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے اور امور ہوتے ہیں، لیکن جو اعمال کو انجام دینے والا پہلو ہے وہ بہت آسان ہے. اہم باتیں، بڑی بڑی باتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی اور اس کی وضاحت بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے انشاءاللہ. بہرحال 12 باتوں میں سے 7ویں بات ہوگی حج کے طریقے پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اور یہاں آ کر ہمارا بڑا حصہ آج کی گفتگو کا مکمل ہو جائے گا، لیکن ابھی اس میں وقت درکار ہے. 8ویں بات ہوگی چند متفرق باتیں. ان متفرق باتوں میں کچھ عام سوالات جو ہم سے لوگ کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، ان کو ہم نے جمع کر دیا. یا چند بہت مشہور غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کا ذکر ہم نے کر دیا ہے. یا کچھ معاملات خواتین سے متعلق ہیں، ان کا ہم نے ذکر کر دیا ہے. تو چند متفرق باتوں میں کچھ تجربے سے باتیں سامنے آئی ہیں، کچھ لوگوں کی مشہور غلطیاں ہو جاتی ہیں،
یا عام مشہور سوالات لوگوں کے ہوتے ہیں اور چند باتیں خواتین سے متعلق وہ اس 8ویں نقطے میں آئیں گی. تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا کہ بہت سارے سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہمیں مل جائیں گے. 9ویں بات ہوگی حکمت و مقاصد حج. یہ عام طور پر اس پہ توجہ نہیں ہوتی. جیسے نماز کی ادا کرنے پر توجہ لیکن نماز کی روح پر توجہ نہیں ہوتی, روزہ رکھنے پر توجہ لیکن روزے کی روح اور وزڈم اور مقاصد پر توجہ نہیں ہوتی. اسی طرح ہم چاہیں گے کہ حج کی حکمت اور مقاصد کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں. 10واں نقطہ اسی کے تسلسل میں ہے. اگر وقت ہوا تو وہ ایک قرآن پاک کے نصاب پر کام ہوا تھا, اس میں حج کے تعلق سے 10-12 باتیں ہم نے نقل کی تھی, بہت ہی سادہ سی لیکن بڑی اہم ہیں, وہ بھی ہم حج کے حاصل کے طور پر آپ کے سامنے رکھیں گے. 11ویں بات ہوگی احرام کو باندھنے کا طریقہ. اس کا عملاً یہاں پر آپ کے سامنے ہم ڈیمونسٹریشن کر دیں گے انشاءاللہ, وہ ریکارڈ بھی ہو جائے گا. اور 12ویں بات آخر میں سوال و جواب کا اہتمام ہوگا. تو یہ 12 باتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, ان میں سے کچھ مختصر ہیں اور عمرے کا بیان, حج کا بیان وہ تھوڑا سا یقیناً طویل ہوگا, اور کچھ متفرق باتیں ان میں بھی کچھ وقت ہمارا لگے گا.